الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ السلام. ہمارے بزرگوں نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں. ان بزرگوں نے مجھ کو بھی نصیحت کی ہے. اسی سے شروع کرتا ہوں. بہت بڑے آدمی گوئی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، ان کے پوتے ہیں یہ. بعض لوگ کہتے ہیں بالکل قاری طیب صاحب کی طرح، بلکہ ان سے بھی بڑے آدمی. علم ملا ہوں ان سے. جب مقبول سعید کو لے گیا تھا اپنے دورے میں، ان سے پوچھا تھا. جی وہ بڑی شخصیت حکیم تھی. ان کا خط ہے. بسم اللہ. اب جو لکھا انہوں نے پڑھ دیتا. مکرم و محترم، سلام و تحیات اور یاد آوری پر قلب ممنون ہے. بس 2 سطر کا لکھ دیا تھا. نہیں، مکرم و محترم، سلام و تحیات یاد آوری پر قلب ممنون ہے. یہ بہت بڑے ادیب بھی سکتے گئے ہیں. بہت بڑے یہ بات بڑی تقریر قلب ممنون ہے. فقط سرنی انی خطر تو بے والے کو. اس نے اس بات نے مجھ کو مسرور کیا کہ آپ کے دل میں میرا خیال آیا. فقط سرنی انی خطر تو بے والے کو. اس وقت بخیر خیال نہیں ہوا تھا اتنا. اب اس وقت آپ لوگوں کی برکت سے اتنا. ارے ایک سب ہی پڑھ لیتا ہے، رکھ دیتا ہے. لیکن یہ ادبی ایک بات ہے. ایک بار چلتے رہتے ابھی یاد آ گیا کہ میں کچھ سناؤں. فقط سرنی انی خطر تو بے والے کو. مجھ کو اس بات نے خوش کیا کہ آپ کے دل میں میرا خیال آیا. مزید بہجت مسرت ان موقرات سے ہوئی. مزید خوشی و مسرت، بہجت ہے نا، مزید بہجت و مسرت، بہجت اسی مقابلے میں ہے. مزید بہجت و مسرت ان موقر ہدایات سے ہوئی. انشاءاللہ مسافر رہوں گا. یعنی جو کتاب ملی ہے، ہاں، مسرت ان موقر ہدایات موقر ہدایہ جو ہے. جزاک اللہ. مزید بہجت و مسرت مزید ان موقر ہدایہ کی جمع سے ہوئی. انشاءاللہ مستفید رہوں گا. ہدایات بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی ہدایہ کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور ہدایت کی جمع بھی ہو سکتی ہے. دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں. دعا گو بھی ہوں اور دعا جو. حضرت ماں اشرف علی تھانوی کچھ سے روح کی ایک دعا بڑی جامع یاد آئی. کون دعا ہے؟ اللہم کن لنا وجعلنا لک. آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے. ماں تھانوی کی دعا. اپنے علماء معمولی تھوڑے نہ، وہ بھی کسی ترجمے ہی تو ہے. ہم نے جس دن بیان کیا ہے عورتوں کا مجمع تھا، مجلس ہوتی تھی ریوت کو، اس میں میں نے اس خط کو نقل کیا تھا. کتنے سال، 20-30 سال پہلے. تو سچ کہتا ہوں، ہمارے مدرسے کے بغیر میں وہ رہتی ہیں. بہت زبردست زیرک، آزاد پھر اوپر پابند. آزاد اس وقت مجلس میں بول اٹھی
کہ مولانا نے یہ خط سنا کر کے ہم لوگوں کو جنت میں پہنچا دیا. عورتوں نے کہا، پھر تقریر کیا. میں نے کہا خیر مرد نہیں تو عورتیں نے تعریف کر دیا. اللہ کل دے دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی. ابھی یہ کون قدر کرتا ہے ہمیشہ؟ کون کرتا ہے؟ آپ لوگ قدر کرتے ہیں، آ جاتے ہیں. اسے ہمارے اندر بھی تازگی آتی ہے. ہم نے جب سے لکھا کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. یہ دعا یاد ہے مجھ کو، بتا نہیں بتاتا بھی ہوں، لیکن اس انداز سے کبھی بتا نہیں. دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرور کی ایک دعا بڑی جامع یاد آئی. اللہم کن لنا وجعلنا، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجیے. اور تھانوی میں نے پھر دیکھا ہے، تھانوی کہتا ہے کہ جس کو میں دعا پڑھتا ہوں دل میں قوت آتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کوئی لفظ کا ہے. یہ سب کے لیے مجھے اللہ کل سب کے لیے. ہمارا تو ہے بھائی، ہم کو بہت تسلی ہوتی ہے. عربی میں حضور کا اللہ ارزنا ورزانا ہے، اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے یہ اللہ ہم کو راضی کریے، آپ ہم سے راضی رہیے. اللہ ارزنا ورزانا، آپ ہم کو راضی کریے. حدیث ہے یہ. ہاں نہیں، اللہ ارزنا ورزانا. اللہ ہم لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، ہماری حاجات کو پوری فرمائے، دینی دنیوی اضطرابات کو دور فرمائے. اللہم کن لنا وجعلنا، یعنی اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. حضرت محترم مزید مدکم سلام و تحیات. اقوال سلف نمبر 1 کی ہدیہ سنیہ سے مسلم تھی. یہ پہلا حصہ بھیجا گیا کیا؟ اقوال سلف یا ہدیہ سنیہ سے مسرت ہوئی. اس لیے نہیں کہ گرا قدر تعریف حاصل ہوئی، اس لیے نہیں کہ گرا قدر تعریف حاصل ہوئی، بلکہ اس لیے کہ آپ نے اس گرا قدر ہدیہ کا مجھ کو محل اور مستحق سمجھا. جزاک اللہ آپ لوگ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی پڑھا تو نہیں اس کو، کہ بعد ہی زیادہ پڑھا 10-20 سال بعد. مجھے بہت پسند ہے یہ تو، اور پسند. اقوال سلف نمبر 1 کی یہ مطلب کہ دیکھیے کتنی تعریف کر رہے ہیں. اب اقوال سلف کی 11 حصے ہو گئی ہے تو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جانتے نہیں، سمجھتے ہیں سب بیٹھے کھائی چاہ پیتے ہیں وہاں بھی لوگ مرتے. جو کہتے ہیں کہاں لکھتے ہو؟ میں نے کہا آنے میں بیٹھ کے لکھتا. کوئی معنی نہیں، خلوت ہے نا، آئیے بیٹھے اللہ کا شکر ہے. اقوال سلف یہی 11، ہاں یہ 11 یہ انتہا ہے. اقوال سلف کے ہدیہ سنیہ سے مسرت ہوئی، اس لیے نہیں کہ ایک گرا قدر تعریف حاصل ہوئی ہے. کیا بہت معنی وہی گا. جب انور شاہ محمدی وغیرہ کا جو اختلاف ہوا تھا، ان کے والد نے پگڑی رکھ دیا تو بڑے سب علماء دیوبند مانتے تھے. ان کے والد ان کو بہت مانتے ہم لوگ زمانے میں. اس لیے نہیں کہ ایک گرا قدر تعریف حاصل ہوئی، بلکہ اس لیے کہ آپ نے اس گرا قدر ہدیہ کا مجھ کو محل اور مستحق سمجھا. اہل علم و ذکر کا، اہل علم و ذکر کا یہ ایک حسین زن ہے، وہ گمان ہے. اہل علم و ذکر کا ایک حسن زن ہے جو موجب بہجت ہے، مسرت کا موجب ہے.
میرے لیے اور میرے لیے سند محبت ہے. کوئی ہے قدر کرنے والا بوجھا؟ کوئی نہیں کرتا. ادیب ہو جاؤ، پڑھو تو ادیب ہو جاؤ گے، کیونکہ میری بات نہیں ہے، سب دوسروں کی نقل کیا ہے. 11 لکھ دوں گا، اپنی بات ہے. کہیں کہ فائدے کے طور پر لکھ دوں گا ایک اس میں سے بھی ایک بھی درد نہیں. یہ پڑھتے ہی نہیں، ادب آ جائے گی، پڑھتا نہیں. اردو چل جائے، میں کہتا ہوں بھائی نہیں اردو پڑھو، کوئی کتاب پڑھو. یہ ایک حسن ہے جو موجب بہجت اور میرے لیے سند محبت ہے، شاید وہاں کام آئے. میں کچھ عرصہ سے مسلسل بیمار چل رہا ہوں. میں کچھ عرصہ سے مسلسل بیمار چل رہا ہوں. عوارض کبھی شدید، کبھی اضطراب و اضطرار. عوارض لکھ رہے ہیں، ہم سبھی مبتلا ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں عوارض یعنی کہ پیچھے آتے ہیں حالیں، کبھی شدید، کبھی اضطراب و اضطرار، اضطراب و اضطرار، کبھی انتشار و انتظار. انتشار ہے پھر انتظار رہتا ہے کہ ادھر چلا مت آئی. آج میرا بھی وقت اسی لیے میں نے یاد کیا، کچھ یہاں یاد نہیں چاہیے. یہ سمجھا تھا کہ مجھے اس سے کچھ تسلی ہوگی. میں اپنے لیے سنا رہا ہوں، ایک بار مجھے خیال ہوا یہ پڑھوں انشاءاللہ مجھے تسلی ہوگی. یہ اپنے لیے سنا رہا ہوں، سچ کہتا ہوں. اسی بنا پر بہت مختلف تھا، اسی وجہ سے میں نے کہا یہ خط پڑھنا چاہتا ہے. اتنا پورا یاد نہیں لیکن تھا کہ ہے کچھ تسلی ہوگی مجھ کو بھی اس سے. سب یاد تو نہیں رہتا. میں کچھ عرصہ سے مسلسل بیمار چل رہا ہوں. میں ہوں بھی نہیں، بیمار سے بیمار، یہاں چلو وہاں چلو. بیمار آدمی کہاں کہاں جائے گا. میں کچھ عرصہ سے مسلسل بیمار چل رہا ہوں. عوارض کبھی شدید، کبھی اضطراب و اضطرار، کبھی انتشار و انتظار، انتظار رحمت. محل محل فرار، یہ محل بھاگنے والا راستہ، یہ رہنے رکنے والا نہیں ہے. محل محل فرار، جمعیت مفقود، تمانیت مفقود. جمیل میں کمی ہے، مفقود میں قائل. جمعیت مفقود، سکینت موہوم، سکون ختم. سکینت موہوم، بہو میں یقین ہی نہیں ہے کب آئے گی سکینت، کب اطمینان ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. بقول حضرت مولانا طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند کے، یہ دنیا جائے فرار ہے، برزخ جائے انتظار ہے. یعنی آخرت دنیا میں جو ہے جہاں وہی انتظار ہے. انتظار ہوا کیا فیصلہ ہوتا ہے. ایسے ہی سب بہت زبردست عائشہ دیتے آدمی. جمعیت مفقود، یہ دنیا جائے فرار ہے اور برزخ جائے انتظار ہے اور آخرت جائے قرار ہے. آخری جائے قرار ہے. ہم نے پہلی کو تیسری جگہ دے دی. دنیا میں جو فرار کی تھی اس کو قرار سمجھ لیا. یہ دیکھیے کتنی نصیحت. پہلی دنیا کیا ہے؟ دار فرار. آخرت دار قرار. تو آخرت میں قرار آنا چاہیے، دنیا میں قرار کا کچھ، دنیا میں کیا قرار ہونا چاہیے. ارے یہ مطلب ہے. بقول حضرت یہ دنیا جائے فرار ہے، فرار کی بجائے قرار ہم نے کر دیا. دنیا جائے فرار، برزخ جائے انتظار ہے اور آخرت جائے قرار ہے. یہ قرار کی جگہ نہیں، یہ فرار کی جگہ ہے. فرار کا مطلب یہی ہے کہ
دنیا سے دل نہ لگاؤ. جہانگیر بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ، پورے ہندوستان کا بادشاہ، سوتا کم تھا. نیچے گنجی لگا دیا تھا، تو جاتے تھے اس کو بجاتے تھے تو آتا تھا. لفٹ تھوڑی تھی، جتنے پر اتنا تھا، رات میں سوتا بھی نہیں تھا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ سو رہا کیجیے، بہت کم جاگتے ہیں. اے کم سوتے ہیں، سو رہا. کہا کیا سو؟ خواب گران درپیش ہے، بہت لمبی نسامیں ہے، اس کے لیے یہاں جاگتا ہوں کہ وہاں قرار ہو. خواب گران درپیش بہت لمبی نیند. عدل جہانگیری مشہور ہے. علامہ شیرینی نے لکھا بھی بہت ہے، چار پڑھا نہیں. عدل جہانگیری، عدل جہانگیری مشہور ہے. اور ایک گلاس خطور باغ میں اسی کی بیوی کی، باغ میں یہ باغ جہانگیری کا لگایا ہوا ہے اپنے بیٹے خسرو کے لیے. مجھے محمود صاحب جا رہے تھے تب انہوں نے بتایا، تو ہے بھی یہی جہانگیری بہت دور دور سے مٹی منگائی ہے، اس وجہ سے اس کا امرود آم وغیرہ سب اچھا ہوتا ہے. جب ہمارے حضرت آئے تھے تو وہاں کا کنویں کا پانی اچھا تھا، تو وہاں سے کنویں کا پانی آتا تھا. جہانگیر نے بنوایا بیٹے خود، لیکن باپ بیٹے ہی میں اختلاف ہو گیا. باپ بیٹے کا اس کا قبر ہوا، اس کی ملا عورت کی ملا. مہاراج سکینت میں ہوں، ہم نے پہلی کو تیسری جگہ دی، ترتیب الٹ گئی، اس لیے دو چار ہیں، ترتیب بدل گئی، اس لیے ہم دو چار پریشان حال ہیں. ہجوم آلام و اسقام، ہجوم آلام و اسقام یہ بیماریاں اور مصائب و نوائب سے طبیعت اعتدال پر آ جائے تو مستفید ہوں گا. ہجوم مصائب و نوائب سے نوائب والے مصیبت طبیعت اعتدال پر آ جائے تو مستفید، تب کتاب کو پڑھوں گا، ہے نا. مستفید ادھر کیا کہ آ تو گئی ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس وجہ سے میں پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ اللہ بہت عمدہ مذہب ہے محدثین کے لیے. نزول وحی کے وقت خاص طور پر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ظاہری حواس اور کو معطل کر دیا. اللہ تعالیٰ جب وحی بھیجتا تھا پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا ہے معطل کرنا پسند کیا گیا تاکہ مراد حق غیر حق سے مختلف نہ ہو جائے. ایک سو بالکل ہو جاتے تھے، اونٹی بیٹھے اونٹی بیٹھ جاتی تھی، عائشہ بھی ہٹ جاتی تھی، تاکہ وہی غیر وحی مل نہ جائے. دیکھیے گا تاکہ مراد حق غیر حق سے مختلف نہ ہو جائے، مل نہ جائے. یہی عمدہ بات. پھر محدثین نے الفاظ حدیث کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نہیں عمدہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ وہی میں کوئی تغیر نہ آنے پڑے. فرسٹ معلومات ہماری ذمہ حفاظت ہے، آپ بس یاد کرتے رہیے، ہے کہ نہیں. کہ مراد حق غیر حق سے مختلف نہ ہو جائے. پھر یہ تو حضور کے ساتھ کیا گیا حدیث کے بارے میں، آیات کے بارے میں.
آیات کے بارے میں حضور سے پوری حفاظت اللہ نے کیا تاکہ حضور کی زبان سے ایسی غیر حق بات نہیں کر جائے۔ پھر محدثین نے الفاظ حدیث کی حفاظت فرمائی، آیات کی اس طرح حفاظت ہوئی اور حدیث کی اس طرح حفاظت۔ علمی بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی یاد رکھیے، بڑے آدمی۔ اور فقہا نے معنی حدیث کی حفاظت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی حفاظت کیا، محدثین نے احادیث کی حفاظت کیا، پھر احادیث میں جو فقہ ہے، مسائل ہے، اس کو محفوظ کیا فقہاء کرام نے، حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل اور فقہاء سفیان ثوری۔ فقہا نے معنی حدیث کے پاس اس سے احکام بھی محفوظ ہو گئے، آیات بھی محفوظ، احادیث بھی محفوظ، اور پھر احکام بھی محفوظ ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، ایسا دین ہم کو ملا ہے، سب اسی کی شرح ہے، نہیں آیات کی یہ شرح ہے، حدیث کی شکل میں بزرگوں ملفوظات سب انہی کی شرح ہے، جہاں سے اٹھائیے۔ معانی و مطالب بھی محفوظ ہو گئے، اور زنادقہ روزگار اور ملاحدہ روزگار، دیکھیے زنادقہ روزگار اور ملاحدہ روزگار اور تجدید پسندوں کی دست و بر سے محمود کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے گئے۔ آج بھی محفوظ، حدیثیں محفوظ، اور فقہ ذرا کا جو زندیق لوگ ہیں جو قرآن و حدیث میں کیے نکالتے ہیں، ان کے دست سے محفوظ ہو گئی، کوئی اس میں چون چرا نہیں کر سکتا، یہ بھی دیر میں کبھی نہیں تھا۔ اس طرح کا معانی و مطالب میں محفوظ ہو گئے، اور زنادقہ روزگار اور ملادہ روزگار، ملادہ مریدوں اور تجدید پسندوں کی دست و برد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا دین۔ کوئی ابھی کیا ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن حدیث کے بعد تبدیل کر کے جنگلات میں بھیجے ہیں افریقہ کے، وہاں بھی معلوم ہوا کہ یہ بدلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات میں نہ رہو حافظون، ہم اس کی حفاظت کریں۔ اب رہا تزکیہ نفوس، اس کے حامل صوفیاء کرام ہوئے۔ اب رہا تزکیہ نفوس، اب باقی ابھی خود اب لکھ رہا ہے۔ اب رہا تزکیہ نفوس، اس کے حامل صوفیاء کرام ہوئے، جنہوں نے اس نسبت احسانی کی پاسبانی اور قلوب کے تصفیہ و تصفیہ سے اصلاح سیرت و اخلاق کی ذمہ داری لی۔ صوفیہ کو چھوڑا نہیں، تین ہو گئے تھے، نبی، ولی، فقہا سب ہو گئے تھے، صحابہ، انبیاء، محدثین، فقہا اور صوفیہ کی جو جماعت، انہوں نے کیا کیا؟ اب رہا تزکیہ تزکیہ، اس کے حامل صوفیاء کرام ہوئے، جنہوں نے اس نسبت احسانی کی پاسبانی اور قلوب کے تصفیہ و تزکیہ سے اصلاح سیرت و اخلاق کی ذمہ داری لی۔ سقاؤ واسقاؤ، شاہ صاحب کہتے ہیں پیا اور پلایا، سقاؤ۔ اور رسوخ فی ذکر کے ساتھ تہذیب اخلاق اور اکتساب احسان کو اپنا موضوع بنایا۔ لزوم ذکر اللہ کا بھی، اصلاح چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو، ذکر سے نفوس کا تزکیہ ہو۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، یہ ذکر ہے، بہترین ذکر تلاوت۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوہم، جو آخری میں سے ہم لوگ ہو جائیں، وہ تو اب زمانہ نہیں پا سکتے، لیکن آخری میں سے قیامت تک لوگ اس نسبت کے حامل ہونا چاہیے۔ یہ صرف ظاہری چیز نہیں ہے، جو فقہا کو بھی نے متوجہ کیا ہے صوفیہ کی طرف، وہ نسبت جو باطنی اس کو حاصل کرو۔ علامہ راضی کو لوگوں نے خط لکھا ہے کہ یہ حاصل کیجیے، جو نہیں ہمارا معمولی آدمی تو نہیں نا، ان کو بھی لوگ متنبہ کرتے رہے، یہ کافی نہیں ہے، خشک علم نہیں ہے، یہ تر بھی ہے۔ صوفیہ کی نسبت سے یہ خشک علوم تر ہو جاتے ہیں،
حضرت شیخ عبدالحق کے والد کہتے تھے عبدالحق ملا خشک نہ باشی، خشک ملا نہ بننا، بلکہ اللہ کی محبت اور نسبت قلب میں پیدا کر کے تر ملا بننا. ہم دونوں کی ہدایت ہی نہیں. ملا خشک یہ ملفوظات لکھا وہاں بھی رحمت آدمی نے لکھا. عبدالحق مسلح ہندوستان مجدد صاحب تو مجدد ہیں، یہ کم نہیں ہے. حضرت والے فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مجدد صاحب کو لوگ فروغ دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ عبدالحق محدث دہلوی نے کم کام نہیں کیا. یہ ہماری بات ملفوظات میں، حضرت کے ملفوظات میں کہتے ہیں لوگ مجدد صاحب کو تو ترجیح دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کم کام کیا. وزیر کو لکھا اخلاص و عمل کا خیال رکھو. مدینہ سے جب آئے وزیر جو شیخ فرید تو لکھا اخلاص و عمل کا خیال رکھو، جزاؤں کو پیش نظر رکھو. جزاؤں کو پیش نظر رکھو، یہ بڑی بات. ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. ظاہر و باطن میں اچھا لباس ہے تو اچھا دل بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی فکر بہت اچھا صوفیہ کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہوگا. ان نسبت احسانی کی پاسبانی اور قلوب کے تصفیہ و تزکیہ سے اصلاح سیرت و اخلاق کی ذمہ داری لی، اور رسوخ فی ذکر کے ساتھ تہذیب اخلاق. یعنی صرف ذکر ہی میں کہتا ہوں نا کثرت وہاں میرا یہ کہا تھا ماں امراض صاحب یہاں آیا میں خانقاہ کہا آپ کیسے چلاتے ہیں خانقاہ؟ میں نے کہا حضرت جیسے ویسے ہی ہے، لیکن یہ میں حاصل کا یہ ہے کثرت ذکر ما حسن خلق. یہ ہماری خانقاہ کی بنیاد ہے. کثرت ذکر فوراً کا لکھ دیجیے، بہت بڑے آدمی تھے کہ نہیں. کثرت ذکر ما حسن خلق، صرف ذکر جو ہے کافی نہیں ہے، حسن خلق بھی کافی نہیں ہے. جب ذکر کرو گے قلوب میں سلامتی پیدا ہوگی. اللہ رسوخ فی ذکر کے ساتھ تہذیب اخلاق اقتصاب احسان کو اپنا موضوع قرار دیا. قرون اولا میں یہ خود بخود میسر تھا. ایسے لوگ تھے کہ ان کی صحبت میں رکھا حاضر رہا تھا. بعد قرون میں ایک مستقل شعبہ بن گیا. پہلے سب لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ کیا. ارشاد فرمایا جہاں عورتوں میں فیشن آ گیا وہاں حیا زیادہ نہیں رہ جاتی. یہ ہے کہ نہیں؟ فیشن آئے گا جو میں قباحت آ جائے کم، کیونکہ فیشن کو آدمی دکھلانا بھی چاہتا ہے. گھر میں بیٹھ کے نہیں بیٹھ باہر آئے گی عورت، یہ بھی ہے. جہاں عورتوں میں فیشن آ گیا وہاں حیا زیادہ نہیں رہتی. اور ایک یہاں آئے تھے دریا بھائی صاحب رہتے تھے، محبوب سے بند تھے، لمبے تک بھی ویسے ہی تھے. شروع میں آئے تھے ہوں گے بھی، وہ قبیلہ کے جلا وطن کیا گیا ہے. بالکل سادہ کپڑا یہ پہنے ہوئے تھے. کہا ہماری عورتوں بھی سادہ کپڑا پہنتی ہیں. ہم ان عورتوں کو یہ فیشی کپڑوں کو ہم اپنے باغیوں کو پہناتے ہیں، ہماری عورتیں نہیں پہناتی. مجھ سے خود کہا افغانستان کے تھے، محبوب سے یہاں ہوں گے شاید بہت بیس پچیس. ہم یہ عورتیں یہ فیشن والے بات ہم اپنے عورتوں کو نہیں پہناتے. یہ جو کام کرنے والی عورتیں ان کو ہی پہناتے ہیں. ابھی کوئی تھی دریا آباد میں محبوب کتنی ان کا بات کر رہے ہیں.
جہاں عورتوں میں فیشن آ گیا ہے وہاں حیا زیادہ نہیں رہ جاتی، جہاں رسومات آ گئی وہاں شریعت پر عمل نہیں رہ سکتا. تو یہ بھی وجہ ہے پھرانے کی. جہاں رسومات آ گئی وہاں شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا بات ہے. جہاں عورتوں میں فیشن آ گیا ہے وہاں حیا زیادہ نہیں رہتی، جہاں رسومات آ گئی وہاں شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. کس علامات نفاق میں سے ہے جھوٹ، اور نفاق کس کو مسلم ہے. جب جھوٹ بولے گا تو نفاق بھی کرے گا، ہوگا کچھ کہے گا کچھ، ہے نہیں. شیخ ابو بکر محدث فریابی کی تعریف صفت النفاق و ذم المنافقین اس موقع پر یاد آ گئی کہ کس طرح اعمال و اقوال و اخلاق و افکار یقین سے متناقض ہوتے ہیں. اعمال بھی یقین کے خلاف، اقوال بھی خلاف. یقینی چیز تو قرآن حدیث ہی ملتا ہے. جو اپنی طرف سے لیا ہوگے اپنے معاشرے میں بگاڑ ہی آئے گا. اچھا، اور پھر کس طرح اس کے آثار میں صدق و امانت سے عائد ہونا، اور پھر کس طرح اس کے آثار میں صدق و امانت سے عائد ہونا، فرائض میں مساہدت، محرمات میں قلب قلت اعتنا، مسائل پرستی اور روباہ میں راضی وہی ہے. آخرت فراموشی، مقصد براری کے لیے کس وہ زور کا استعمال، کس بھی اور زور کا استعمال. کیا آخرت فراموشی جب آئے گی تو اس کو کیا فکر ہے آخرت میں کیا ہوگا. آج جتنی گرمیاں ہیں، ہمارے حضرت کا تمام ہوگا کہ جتنی گرمیاں ہیں آخرت کے یقین میں ذوق کی وجہ ہے. آپ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کو جانا ہے، سننا ہے، ملنا ہے. آخرت فراموشی اور مقصد براری کے لیے کن و زور کا استعمال، حیا کا فقدان، بے بنیاد وغیرہ رشوت دوانی، عوام فریبی کے زمان پر ظہور ہوتا ہے. حیا کا فقدان، شرم ختم، حیا کا فقدان، بے بنیاد وغیرہ رشوت دوانی، کوئی اس کا سر پیر بھی نہیں. اب اس کو بھی بنا دیا جاتا ہے بہت بڑا مرغوب. یہ سب چیزیں کیا ہیں، جب آئے گی اخلاق میں خرابیاں آئیں گی تو یہ سب چیزیں ہوں گی. بہت عمدہ ہے. حیا کا فقدان، بے بنیاد و غلط رشوت دوانی، کوئی بنیاد نہیں. عوام فریبی کے زمان کا ظہور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، یہ ہم نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان اوصاف مذمومہ سے ہم کو محفوظ رکھے. ہمارا کام یہی ہے نا، نظر کرنے کے بعد فائدہ اس کو کرتے فائدہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان اوصاف مذمومہ سے محفوظ رکھے جو صفات ایمانیہ کے خلاف ہے. مگر افسوس کہ ہم عوام ہو یا خواص، ان کی اصلاح کی فکر نہیں. عوام خواص بھی کریے. اللہ یاد باللہ. حضرت شیخ عبد القدوس کے بارے میں سنا ہے، وہی ہے کہ ان کے وصال کے بعد ان کے قلب کے قریب جب کان لگا کر لوگوں نے سنا تو قلب سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. وہی میں نے لکھا فائدہ. یہی تو اصل دولت تھی جسے بسیار ریاضت و مجاہدہ سے حاصل کیا تھا. میں رضوری میں تھے، 12 سال تک 3 پشت کی خدمت کیا تھا انہوں نے. شیخ عبداللہ رضوری، ان کے بیٹے، ان کے کمر بند پیجامہ ان کو کپڑے نہلاتے تھے، دھلاتے تھے. اسی بنا پر کہتے تھے میرے سخت ہاتھوں نے تربیت کیا ہے، میں بھی آسانی سے نہیں دوں گا دولت. میری تربیت سخت ہاتھوں نے کیا ہے.
یہی تو اصل دولت ہے جسے بسیار آدم حاضر اللہ تعالیٰ ہم منسلکین سلسلے چشتیہ کو، ہم منسلکین چشتیہ اس نعمت سے مشرف فرمائے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے، اخلاق کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. سب سے بڑی بات اللہ اپنے سے نسبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آخرت کی فکر، ان تمام اوصاف حمیدہ سے ہمارے دلوں کو متصف فرمائے. ہماری پریشانیاں ان حضرات کے طفیل میں، ان کی تعلیمات کے طفیل میں پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر کسی میں خیر اور بھلائی سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.